کہ آخری نبوت ہے، اور نبی صرف مردوں کا نبی نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی نبی ہے، لیکن حجت کیسے تمام ہے؟ اس لیے نبی کا ایک حصہ رسالت کا بنا کر فاطمہ کو بھیجا گیا تاکہ عالم کی نسواں پر ایک سیدہ ہو جو ہر عورت پر حجت ہو، اپنے سیرت، اپنے کردار، اپنے وقار سے، کہ رسول اللہ مجمع سے پوچھیں کہ عورت کے لیے سب سے باوقار کیا چیز ہے، تو علی نے آ کر کہا شہزادی سے کہ عجیب سوال پیغمبر نے کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے باوقار پہلو کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب جائیے گا تو عرض کر دیجیے گا کہ عورت کے لیے سب سے پروقار پردہ ہے، لیکن پردہ یہ نہیں کہ وہ مردوں سے اپنے آپ کو چھپا لے، یہ ادھورا پردہ ہے، کہ مرد اسے نہ دیکھ سکے، یہ ادھورا پردہ ہے، بلکہ عورت بھی کسی مرد پر غیر پر کبھی نظر زندگی میں نہ ڈالے، تب مکمل پردہ ہے۔ کائنات میں یہ قول کسی نے نہیں دیا، اس سے پتہ چلا کہ رسالت کا حصہ ہی یہ کہہ سکتا تھا، یہ رسالت کی زبان ہے۔ تو پردے کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ عورت کے لیے کیوں منع ہے کہ جب ولادت قریب ہو تو وہ بازار نہ جائے۔ تو یہ اولڈ باتیں نہیں ہیں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ یہ کہہ کر نظر ارے پرانے زمانے کی باتیں نہیں، یہ عین ایمان باتیں ہیں۔ اس کے رموز کو سمجھنا چاہیے کہ اسی زمانے میں طاہر جدولی صاحب نے ایک مجلس پڑھی تھی ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں، اس کا موضوع تھا عورت اور اسلام، اور اسی دن ناظم صاحب کے امام باڑے میں عباس رضوی صاحب نے مجلس پڑھی تھی، انہوں نے کہا طاہر بھائی نے عنوان رکھا ہے عورت اسلام تو میں بھی پڑھوں گا۔ تو عباس رضوی صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک انگریز جوڑے کے یہاں، گورے میاں بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا کالا، نیگرو، افریقن، تو سارے سائنسداں ڈاکٹر بیٹھ گئے کہ یہ کیا چکر ہے۔ ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے کمرے میں ایک حبشی کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور وہ روز صبح سو کے اٹھتی تھی تو پہلی نظر اس کی اس تصویر پہ پڑتی تھی، تو بچہ کالا پیدا ہوا۔ پتہ چلا کہ صرف پیکر پاک نہ ہو، نگاہ بھی پاک ہو تاکہ اولاد پاک ہو۔ تو کسی غیر محرم کی تصویر دیکھنا بھی سائنس نے بتایا ہے، تو اولڈ باتیں کیا ہیں؟ تو اسی چیز کو مہذب صاحب نے نظم کیا ہے اپنے مرثیے میں، پردے میں، اگر آپ اس وہ مرثیہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ ان زمانوں میں بازار میں نہ جاؤ جب ولادت قریب ہے، جانے کس پہ نظر پڑ جائے، اور سائنس کہہ رہی ہے کہ کس مزاج کے لوگوں کے چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو وہ کرنٹ کے ذریعے وہ سارے اثرات بچے میں منتقل ہو رہے ہیں، کبھی وہ سبزی والا لگے گا، کبھی وہ قصائی لگے گا، کبھی وہ تانگے والا لگے گا، کبھی وہ رکشے والا لگے گا۔ تو اولاد بین الاقوامی پیدا کرنی ہے کیا؟ تو اب دیکھیں اس بات کو علامہ اقبال نے کیسے کہا، بطول باشو پنہاں شو عظیم اصل، بطول بن کر پردے میں چھپ جا اے اسلامی عورت، در آغوش شبیری بے گیری
تاکہ ہمیشہ تیری گود میں حسین جیسا پاکیزہ بیٹا آئے۔ یہ علامہ اقبال نے عالم اسلام کو سن 36 سے پہلے پیغام دیا تھا اسلامی عورت کو۔ تو آپ دیکھیے کہ اقبال حنفی سنی تھے، لیکن اسلام سے جس عورت کو انتخاب کیا میسج کے لیے، تو کوئی کہے عورتیں بہت ہیں لیکن میسج ہر عورت کی زندگی میں نہیں ہے۔ عورت وہی عورت ہے جس کے قدم گھر سے باہر نہ نکلیں، اور نکلیں اگر تو شرائط کے ساتھ۔ اور اگر اللہ کسی سے کہہ دے باہر نہ جانا تو اب تو واجب ہو گیا باہر نہ جانا۔ اب ایسے تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ سب عورتیں گھر سے نہ نکلیں، لیکن یہ بھی زہرا بی بی نے بتایا، جب بھی نکلیں گھر سے تو شرائط کے ساتھ۔ اگر اللہ نہ کہتا تو مباہلے میں کیوں جاتی، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ تنہا جائیں، 4 معصوموں کے حصار میں جائیں۔ اور اگر فدق میں بھی جا رہی ہیں تو 2 معصوم بیٹے ساتھ ہیں، پشت پہ معصوم امام علی ساتھ ہیں۔ اور پھر بنی ہاشم کی عورتوں نے حصار کیا ہوا ہے۔ 70 خواتین تو وہ تھیں جو چادریں لیے ہوئے پردہ کیے ہوئے تھیں چاروں طرف، تب مدینے میں زہرا نکل کر مسجد نبوی میں آئی۔ تو یہ شان ہے۔